فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے پاکستان کی ترقی کا سفر جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گارزن کا دورہ کیا، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں افسران اور فیکلٹی سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان میں امن، استحکام اور ریاستی عملداری برقرار رکھنے میں سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم ایپکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ کراچی سٹی کورٹ میں ملزمہ انمول عرف پنکی کی پیشی سے متعلق سماعت ہوئی۔ عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں تفتیشی افسران نے درخواست دائر کی تھی۔ انمول عرف پنکی کو مختلف مقدمات میں ریمانڈ کے لیے پیش کرنا ہے۔ سٹی کورٹ لانے میں سیکیورٹی خدشات ہیں، اس لیے جیل یا جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی۔ کوکین کوئین پنکی کے سہولت کاروں کی عدالتی تحویل کے خلاف پولیس کی اہم پیش رفت۔ پولیس نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں جیل کسٹڈی کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے نظر ثانی درخواست کر دی۔ ملزمان کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ملزمان ذیشان الرحمان اور سہیل الرحمان کو اس سے قبل عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پنکی کیس کی سماعت پر پولیس نے صحافیوں کے جیل کمپلیکس میں داخلہ بند کر دیا۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے اعلیٰ افسران نے سختی سے کہا ہے کسی صحافی کو اندر جانے نہ دیا جائے، کوریج کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ گزشتہ روز بھی صحافیوں کو جیل کمپلیکس سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ AY نیوز نے ملزمہ پنکی کو پروٹوکول دیے جانے کا معاملہ اٹھایا تھا، جس کا نوٹس لیا گیا تھا۔ انمول اور پنکی کی پوش علاقوں میں آن لائن منشیات کی فروخت کا نیٹ ورک معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام منشیات کی ترسیل میں استعمال کرتا رہا۔ آن لائن شاپنگ برانڈ کے بیگ بھی منشیات فروشی میں غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے رہے۔ منشیات منگوانے والے ایک کسٹمر نے کچھ ماہ قبل ایک خفیہ ویڈیو بھی بنائی تھی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں افضل خان سے لیں گے، بتائے گا افضل۔ دیکھیے، پوش علاقوں میں منشیات فروشی کے لیے انمول عرف پنکی کا جو نیٹ ورک ہے وہ غیر قانونی طور پر معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرتا تھا اور منشیات کی ترسیل میں غیر قانونی طور پر آن لائن شاپنگ برانڈ کے جو بیگز ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ منشیات منگوانے والے ایک کسٹمر نے کچھ ماہ قبل ایک خفیہ ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رائڈر آتا ہے اور وہ منشیات دے کر چلا جاتا ہے۔ بظاہر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ رائڈر جو ہے اس بات سے لا علم تھا کہ اس پارسل کے اندر منشیات موجود ہے، کیونکہ وہ صرف 500 روپے کی اجرت وصول کر کے چلا جاتا ہے، جبکہ منشیات کی رقم پہلے ہی آن لائن بھیجی جا چکی ہوتی ہے۔ پارسل کے اندر ایک پیکٹ سے آئس برآمد ہوتے ہوئے بھی اس ویڈیو کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بتانا ہے کہ یہاں پر تعلیمی اداروں کے علاوہ مختلف پارٹیز اور شاپنگ سینٹرز کے اندر بھی یہ کسٹمر موجود ہوتے تھے اور آن لائن یہ منشیات منگواتے تھے۔ بہت شکریہ افضل تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے HEC سے منشیات خاتمے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ حسین احمد چودھری ہمیں آگاہ کریں گے، بتائیے حسین۔ جی دیکھیے، اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس میں عدالت نے HEC سے یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے وزارت تعلیم کو منشیات کے خاتمے سے متعلق رولز وفاقی حکومت سے منظور کروانے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے HEC کو مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی میں ANF اور پولیس کو شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوران سماعت گرفتار جو منشیات کیس میں گرفتار انمول پنکی کیس کا بھی تذکرہ ہوا۔ وکیل نے بتایا کہ کراچی میں کیس چل رہا ہے، اس میں بھی رائڈر اور ڈیلیوری بوائز کے ملوث ہونے کا کہا گیا ہے۔ جسٹس راجہ انعام نے کہا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ منشیات رائڈر اور ڈیلیوری بوائے کے ذریعے ہی منشیات منتقل ہوتی ہے۔ اس کے بعد HEC کو کہا گیا ہے کہ وہ مانیٹرنگ کریں۔ اسلام آباد انتظامیہ کو بھی منشیات کے خلاف اقدامات اٹھانے اور مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ مانیٹرنگ کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور مزید سماعت جو ہے وہ جون کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ثنا یوسف قتل کیس کا فیصلہ آج 3 بجے سنائے گی۔ عدالت نے ملزم کو اپنا وکیل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ آج کی سماعت میں سرکاری وکیل حتمی دلائل دیے۔
سرکاری وکیل نے کہا کہ پروسیکیوشن نے 27 گواہان کو عدالت میں پیش کیا۔ قتل کے اگلے دن ملزم گرفتار کیا، پھر شناخت پریڈ کروائی گئی۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹر کے مطابق ثنا یوسف کی سیریس انجریز تھیں، قتل کے ارادے سے ہی فائر کیے گئے۔ ثنا یوسف کے موبائل سے ملزم عمر حیات کا نمبر ملا۔ تفتیشی افسر نے ثنا یوسف کا موبائل برآمد کیا۔ IO نے موبائل لوکیشن تفصیلات حاصل کی تو وہ ملزم عمر حیات کی تھی۔ میرپور خاص میں پسند کی شادی کرنے پر مخالفین نے لڑکے کی 3 رشتہ دار لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ SSP فدا حسین شاہ کا کہنا ہے پولیس نے تینوں لڑکیوں کو گاؤں باجی خان مری سے بحفاظت بازیاب کر لیا ہے۔ لڑکیوں کو گاؤں وبکر جنیجو سے اغوا کیا گیا تھا۔ SSP میرپور خاص فدا حسین شاہ کا کہنا ہے لڑکیوں کی بازیابی کے لیے 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں جنہوں نے گاؤں باجی خان مری سے انہیں بحفاظت بازیاب کرایا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے مقدمے میں 6 افراد نامزد ہیں جن میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SSP کا کہنا ہے تینوں بچیوں کا میڈیکل کرانے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کہتی ہے واقعہ مبینہ طور پر پسند کی شادی کے بدلے کی کارروائی کا نتیجہ ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ امریکہ میں اسلامک سینٹر کے اندر فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد مارے گئے، 2 مبینہ حملہ آور بھی ہلاک ہو گئے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا کہنا ہے اسلاموفوبیا امریکہ بھر میں مسلم کمیونٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کر دیا، ممکنہ جوہری معاہدے کا اشارہ بھی دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران پر آج حملہ کرنے والے تھے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر مؤخر کر دیا۔ Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We cannot let Iran have a nuclear weapon. ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اسٹریٹجک غلطی یا غلط اندازے سے گریز کریں۔ تسنیم نیوز کے مطابق خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا ایران کی مسلح افواج پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور بہتر طور پر تیار ہے اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا فوری جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آئندہ کوئی غلطی یا اشتعال انگیزی کی گئی تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ وہی حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 302ویں 2 روزہ سالانہ جشن اور مسعود میں دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عقیدت مندوں کی جانب سے درگاہ عالیہ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر پھولوں کی چادر چڑھا کر عرس کا آغاز کیا گیا۔ پشاور سے دیکھیں ظفر اقبال کی رپورٹ۔ حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 302ویں عرس کے سلسلے میں درگاہ کے سجادہ نشین مجاہد بن سید گیلانی کی قیادت میں عقیدت مندوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر عرس کا باضابطہ آغاز کیا۔ تمام عقیدت مندان جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، کراچی سے، ملتان سے، کشمیر سے بالخصوص، جہاں جہاں آستانہ عالیہ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور لوکل مریدین، متعلقین، معتقدین کی موجودگی میں چادر پوشی کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ عرس شریف کا اصل مقصد صرف یہی ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس کی تجدید کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری یہ خواہش، ہماری یہ دعا اس عرس شریف کے موقع پہ قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ پشاور شہر کے وسط ڈبگری میں 1181 سے حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تجلیات کا مرکز ہے، جہاں دنیا بھر سے ان کے مرید اور عقیدت مند فیضیاب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ کیمرامین محمد شکیل کے ساتھ ظفر اقبال، ARY نیوز، پشاور۔ مریم نواز نے ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ فورم کے شرکاء کا مریم نواز کی 2 سالہ کارکردگی پر مسرت کا اظہار کرتے نظر آئے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے شرکاء کو اپنی حکومت کے تاریخی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اپنی چھت، اپنا گھر، ستھرا پنجاب،
मॉडल विलेज और साफ पानी मंसूबों को पजीराई मिली। पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मंसूबों की तकमील बाइस फ़ख्र है। मरियम नवाज के विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में पहचान बना चुका है। मरियम नवाज ने पंजाब में आलमी मयार की तरक्की मॉडल को मुतारिफ करवाया है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड फोरम पर असल पहचान बना। कम तरीन अरसे में ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल करने का एजाज़ भी मरियम नवाज को हासिल हुआ। मुल्क के 79 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा दिन है। कौमी पोलियो मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में जारी है। पोलियो मुहिम के लिए 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदम मुकर्रर है।